السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والی رات ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے پوچھا، اے جبرائیل، تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جنت میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، کیونکہ اس کی مٹی پاکیزہ اور زمین وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جنت کے پودے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ گاندھی خاندان نے اس ملک کے لیے کئی قربانیاں دی ہیں۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے 10 سال تک جیل کی صحبتیں برداشت کی، سی ایم ریونت ریڈی کا اظہار۔ مقامی بلدیاتی انتخابات میں ڈی سی سی کا کلیدی کردار، سی ایم ریونت ریڈی کا دورہ ہونے کے مد نظر ڈی سی سی صدور چوکنا رہے۔ پی سی سی ایگزیکٹو اجلاس سے ٹی پی سی سی چیف ایم ایل سی مہیش کمار گوڈ کا اظہار۔ ضلع گدوال کے مراکز پر واقع ایس سی ہاسٹل میں سمت غذا سے 15 طلبہ ہوئے متاثر۔ تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے سوشل میڈیا کے تحت حکومت پر برہمی جتائی۔ شہر نظام آباد کے ڈمپنگ یارڈ کا اربن ایم ایل اے دھنپال سوریہ نارائن گپتا نے کیا دورہ۔ آرمور ایم ایل اے پی راکیش ریڈی کی موجودگی میں مختلف کانگریس قائدین نے بی جے پی میں کی شمولیت حاصل۔ پارٹی کا کھنڈوا پہناتے ہوئے ایم ایل اے نے کیا شاندار پیمانے پر استقبال۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ شہداء تلنگانہ کی یاد میں دفتر جاگرت میں میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ کے کویتا نے خون کا عطیہ دیا۔ خدمت خلق کے لیے نوجوانوں سے آگے آنے کی اپیل۔ شہداء تلنگانہ کی یاد میں آج بنجارہ ہلز میں واقع تلنگانہ جاگرتی کے مرکزی دفتر میں تلنگانہ جاگرتی ہیلتھ ونگ کی جانب سے ایک میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی سرپرستی صدر تلنگانہ جاگرتی کے کویتا نے کی۔ اس موقع پر کویتا نے بھی خون کا عطیہ دیا، جبکہ جاگرتی کے سینئر قائدین، نوجوان کارکنان اور مختلف شعبے جات سے وابستہ افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے ریاست کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کویتا نے کہا کہ یہ پروگرام شہداء تلنگانہ کی قربانیوں کو یاد رکھنے اور نوجوان نسل میں خدمت خلق کے جذبے کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے سی آر کی تاریخی جدوجہد شہیدوں کی لازوال قربانیوں، طلباء کے ایثار اور عوام کی مزاحمت کے نتیجے میں ممکن ہوئی۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ اگرچہ ہم نے 1200 شہداء کا اعلان کیا تھا، لیکن حکومت نے صرف 540 خاندانوں کی مدد کی اور کئی شہداء کے خاندان آج بھی بنیادی احترام اور سرکاری تسلیم سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ ریاست کی تشکیل کے دن بھی شہداء کے خاندانوں کو مدعو نہیں کیا گیا، ان کی شال پوشی کی گئی، نہ ہی شناختی کارڈ یا عزت و اعزاز دیا گیا۔ کویتا نے کہا کہ جنم باٹا پروگرام کے دوران عوام میں ایک گہری ناراضگی صاف طور پر دکھائی گئی کہ شہداء اور جہد کاروں کے ساتھ وہ انصاف نہیں ہوا جس کے وہ مستحق تھے۔ کویتا نے بتایا کہ موجودہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ جہد کاروں میں شناختی کارڈ، پینشن اور 250 گز رہائشی زمین دی جائے گی، مگر 2 سال گزر جانے کے باوجود صرف درخواستیں جمع کروانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ کو 9 دسمبر تلنگانہ کی تشکیل کے اعلان کے دن کی مناسبت سے جہد کاروں کے لیے واضح اعلان کرنا چاہیے
اور وعدے کے مطابق زمین اور دیگر فوائد کی فراہمی کا عمل فوری طور پر شروع کرنا چاہیے۔ کویتا نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے 9 دسمبر تک جہد کاروں کے لیے اراضیات کے اعلان میں واضح پیش رفت نہ کی تو تلنگانہ جاگرتی ریاست بھر میں تحریک برائے زمین شروع کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی سرکاری زمین ہوگی ہم جہد کاروں کو وہاں لے جائیں گے اور انہی کے ہاتھوں اس زمین کی تقسیم کا آغاز کرائیں گے۔ ہمارے خون اور پسینے سے اس ریاست کی تشکیل عمل میں آئی ہے، اس لیے زمین کا حق بھی انہیں ملنا چاہیے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس جدوجہد پر نچھاور کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے ذمہ داری پوری نہ کی تو ہر اس جگہ جہاں جہد کاروں کے حق کی زمینیں ہوگی جاگرتی کا جھنڈا بھی لہرا دیا جائے گا۔ آخری میں انہوں نے جاگرتی کے تمام ارکان کی ستائش کی جنہوں نے اجتماعی خدمت کے اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نظام آباد کے ارسا پلی علاقے میں ٹرانسپورٹ محکمے کی کارروائی، 12 گاڑیاں ضبط۔ نظام آباد کے ارسا پلی علاقے میں آج کاماریڈی انفورسمنٹ سیل سے تعلق رکھنے والے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داروں نے خصوصی ڈرائیو کا انعقاد کیا۔ اس کارروائی کے دوران 12 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا جو اوور لوڈ سامان لے جا رہے تھے اور غیر قانونی طور پر محرم سمت دیگر سامان کی ترسیل میں ملوث تھے۔ موٹر وہیکل انسپکٹر کے مطابق اس خصوصی ڈرائیو کا مقصد سڑک حادثات میں کمی لانا اور غیر قانونی ٹرانسپورٹیشن پر قابو پانا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کی کارروائیاں جاری رہے گی تاکہ عوام حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ 4 دسمبر کی شام حیدرآباد میں نظر آئے گا سپر مون۔ حیدرآباد کے آسمان پر 4 دسمبر کی شام ایک شاندار فلکی منظر کا انتظار ہے جب سال کا آخری سپر مون نمودار ہوگا۔ فلکی ماہرین نے اس چاند کو کولڈ مون کا نام دیا۔ 2025 ہے اور شہر کے فلکیاتی حلقوں میں اس موقع کو دیکھنے کے لیے جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر موسم صاف رہا تو شہری مشرق کی جانب سے طلوع ہونے والے چاند کا نظارہ بڑے اور روشن انداز میں کر سکیں گے۔ سپر مون کی خاصیت یہ ہے کہ چاند اس وقت زمین کے قریب ترین نقطے پر ہوتا ہے، اس لیے یہ معمول کے چاند کے مقابلے میں تقریباً 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن دکھائی دے گا۔ سب سے بہترین منظر شام سے 7 بجے کے درمیان دیکھنے کو ملے گا۔ شہر کے تاریخی اور بلند مقامات 5:30 بجے جیسے گولکنڈہ علاقہ، ٹائم بونڈ، چار مینار اور نکلس روڈ کے اطراف کے علاقے اس منظر کو دیکھنے کے لیے بہترین سمجھے جا رہے ہیں۔ علاوہ از ہائی ایک سٹی اور کچی باؤلی جیسے بلند عمارتوں والے علاقے بھی چاند کا نظارہ دلکش انداز میں فراہم کر سکتے ہیں۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ اس سال 2025 کا دوسرا سب سے روشن سپر مون ہوگا اور اس کے بعد اگلا سپر مون 2026 میں ہی نظر آئے گا۔ اگرچہ سپر مون کے دوران سمندری لہروں میں ہلکی سی تبدیلی آ سکتی ہے، حیدرآباد جیسے خشکی والے شہر پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس خوبصورت فلکی منظر کو دیکھنے کے لیے کھلے آسمان والے مقامات کا انتخاب کریں، روشنی کی آلودگی سے بچیں اور اگر ممکن ہو تو دوربین یا چھوٹے ٹیلیسکوپ کا استعمال کریں تاکہ چاند کا ہر پہلو واضح اور دلکش انداز میں دکھایا جا سکے۔ ریاست تلنگانہ میڈیکل کنٹریکٹ امپلائیز اینڈ ورکرز یونین AITUC کے زیر اہتمام ضلع کے مراکز پر واقع گورنمنٹ ہاسپٹل کے احاطے میں دھرنے کا کیا انعقاد۔ ریاست تلنگانہ میڈیکل کنٹریکٹ امپلائیز اینڈ ورکرز یونین AITUC کے زیر اہتمام ضلع نظام آباد کے مراکز پر واقع گورنمنٹ ہاسپٹل کے احاطے میں دھرنے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر AITUC ضلع جنرل سیکریٹری وائی اومیہ نے کہا کہ ریاست بھر میں طبی شعبہ جات میں خدمات انجام دینے والے سینیٹیشن پیشنٹ کیئر سیکورٹی کارکنان کی معیار کا 6 ماہ قبل ہی مکمل ہونے کے باوجود بھی ریاست حکومت اس کنٹریکٹ کو جاری رکھتے ہوئے کارکنان کو اجرت میں اضافہ کیے بغیر ناانصافی کر رہے ہیں اور کنٹریکٹرز کو کمیشن دینے والے گورنمنٹ ہاسپٹل میں ناساز صحت کی وجہ سے آنے والے غریب و کمزور طبقے کے عوام کو صحت مند بنانے میں نمایاں کردار ادا کرنے والے کارکنان کو اجرت میں اضافہ کرنے میں ریاست حکومت لاپرواہی کرنا مناسب نہیں ہے۔ فوری طور پر حکومت موجودہ ٹینڈر کو منسوخ کر کے کنٹریکٹ کارپوریشن کو قائم کرے یا نئے ٹینڈر کے تحت کارکنان کے کم از کم 26,000 روپے اجرت میں اضافہ کرتے ہوئے نافذ کرے۔
اور کارکنان کی ہفتے وار چھٹیوں کے علاوہ تہوار اور قومی تعطیلات کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دھرنا 3 دن تک جاری رہے گا۔ اس کے باوجود بھی حکومت اس پر خصوصی توجہ نہ دینے کی صورت میں کارکنان ہڑتال کرنے کے لیے تیار ہونے کے تعلق سے وضاحت کیا۔ اس دھرنے کے پروگرام میں AITUC ضلع نائب صدر ڈی جکرابانی، میڈیکل کنٹریکٹ امپلائیز اینڈ ورکرز یونین قائدین بھگیہ لکشمی، سروپا بھارتی کویتا کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ ఈ ధర్నా ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి 3 రోజుల పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని హాస్పిటళ్ళు మెడికల్ కాలేజీల ముందు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। ప్రధానంగా ఇవాళ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి పాత టెండరు కాలపరిమితి దాదాపు 6 నెలలు అయింది ఆ కాలపరిమితి అయిపోయి, కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాత కాంట్రాక్ట్నే కొనసాగిస్తూ ఇవాళ కార్మికుల వేతనాల్లో కోతలు విధిస్తూ కార్మికుల శ్రమను దోసుకుంటూ ఉన్నారు। కాబట్టి పాత టెండర్లను వెంటనే రద్దు చేసి కొత్త టెండర్లను వేయాలని, అదే రకంగా కార్మికుల కనీస వేతనాన్ని 26,000 రూపాయలకు పెంచాలని, కార్మికులకు 4 వారాంతపు సెలవులతో పాటు పండగ సెలవులు, అర్జిత సెలవుల్ని, జాతీయ సెలవుల్ని అమలు చేయాలని, కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులందరికీ కూడా ఒక కార్పొరేషన్ बालकोंडा लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए मुफ्त आँखों के तिब्बी कैंप को मुस्बित रद्द अमल हासिल हुआ। बालकोंडा मंडल के मुकाम किसान नगर में वाक़ लायंस भवन में बालकोंडा लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम मुफ्त आँखों का तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर आरबुल लायंस आई हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पुण्या राजू ने तकरीबन 30 अफराद के आँखों का टेस्ट करते हुए इनमें मोतीबीन की शनाख्त होने के बायस इन्हें सर्जरी के लिए आरबुल लायंस आई हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। इस मौके पर डॉक्टर ने कहा कि बालकोंडा मंडल के मुकाम पर किसान नगर में मौजूद लायंस भवन में बालकोंडा लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए मुफ्त आँखों का तिब्बी कैंप में मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने इस आई तिब्बी कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल किया। डॉक्टर्स की जानिब से आँखों का टेस्ट करते हुए मोतीबीन की शनाख्त होने के बायस इन्हें सर्जरी के लिए आरबुल लायंस आई हॉस्पिटल को मुंतकिल करने का इजहार किया। నగర్లో ప్రతి మంగళవారం ఉచితంగా కంటి పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాము। ఇందులో ఆపరేషన్స్ అవసరమైన వారికి ఆర్మూర్ లయన్స్ కంటి ఆసుపత్రిలో ఉచితంగా శస్త్రచికిత్సలు పూర్తి అయిన తర్వాత అవసరమైన వారికి కంటి అద్దాలను కూడా ఉచితంగా అందజేస్తున్నాం। కాబట్టి మండలంలోని అన్ని గ్రామాల ప్రజలు మా సేవల్ని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। बालकोंडा जिला परिषद हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम डिक्शनरी की गई तकसीम। बालकोंडा में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को बालकोंडा लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम डिक्शनरी की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने तलबा को मुफ्त डिक्शनरी की तकसीम अमल में लाने वाले लायंस क्लब के मेंबरान के अलावा इंचार्ज सदर मुदर्रिस प्रशांत कुमार को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने कहा कि बालकोंडा लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम ज़िला परिषद हाई स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा को मुफ्त डिक्शनरी की तकसीम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब ज़िला चेयरमैन सी लिंगम, जोनल चेयरमैन जी सागर रेड्डी, असातिज़ा साहिबीन के अलावा तलबा व दीगर ने शिरकत की। HMC तैया ने सोशल सर्विस विंग के ज़ेर एहतमाम शहर के बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन के इलाके मुस्तहिकीन को कंबल किया हवाले। शहर निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के इलाके में 20 तैया HM सोशल सर्वे विंग के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिकीन को कंबल हवाले किए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत में एक मरतबा फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सर्दी में इजाफे के साथ साथ ज़िला को गहरी कोहर ने अभी अपनी लपेट में लेने की वजह से आवाम को सर्दी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कंबल की तकसीम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TICU ज़िला सेक्रेटरी सुधाकर, PDSU सदर गणेश, असातिज़ा साहिबीन प्रेम सिंह नवीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। नवी पेट रेलवे गेट को 2 दिन तक बंद करने का रेलवे हुक्काम ने किया इजहार। नवी पेट और निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन के दरमियान डुबलिंग काम होने के बायस 3 तारीख से सुबह 6 बजे से 4 तारीख की सापहर 6 बजे तक नवी पेट रेलवे गेट को बंद किया जा रहा है। लिहाजा निज़ामाबाद से बासर, भैंसा और धर्माबाद की तरफ जाने वाले गाड़ियों के मालिकीन जन्नेपल्ली से होते हुए जा सकते हैं
اور اس کے علاوہ باسط سے جنگمپیٹ اور بودن کی طرف جانے والے گاڑیوں کے مالکین فخرآباد ساٹا پور گیٹ کی طرف، باسط سے نظام آباد کی جانے والے گاڑیوں کے مالکین جنے پلی سے ہوتے ہوئے جانے کی اپیل کی گئی ہے، لہذا ہر ایک کو تعاون کرنے کی خواہش کی۔ گاندھی بھون میں منعقدہ پی سی سی ایگزیکٹو اجلاس میں ٹی پی سی سی چیف MLC مہیش کمار گوڈ نے اہم تبصرہ کیا۔ گاندھی بھون میں انعقاد عمل میں لائے گئے پی سی سی ایگزیکٹو اجلاس میں ٹی پی سی سی چیف MLC مہیش کمار گوڈ نے اہم تبصرہ کیا۔ وہ مقامی بلدیاتی انتخابات میں ڈی سی سی کا ہی کلیدی کردار ہونے کا اظہار کیا۔ وہ ضلعی صدر کے عہدے پر فائز نہ ہو سکے، پھر بھی ٹی پی سی سی صدر ہونے کا نادر موقع ملنے کے تعلق سے تبصرہ کیا۔ AICC کے مبصرین کے ہاتھوں ڈی سی سی کے تقررات عمل میں لانے کا انہوں نے اظہار کیا۔ CM ریونت ریڈی سمیت ہر کوئی پسماندہ طبقات کے لیے سخت محنت کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2 سالوں میں 6 ضمانتوں میں اکثریتی اسکیمات عوام تک فراہم کی جا رہی ہے اور یقینی طور پر کام کو مناسب شناخت حاصل ہوگی۔ انہوں نے KCR کا دورہ ختم ہونے کے تعلق سے چونکا دینے کا تبصرہ کیا۔ ضلع گدوال کے مراکز پر واقع SC ہاسٹل میں آلودہ غذا سے متاثر ہونے کے واقعے پر تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے سوشل میڈیا کے تحت رد عمل ظاہر کیا۔ ضلع گدوال کے مقام پر واقع SC ہاسپٹل میں 15 طلبہ سمت غذا سے متاثر ہونے کے تعلق سے ہم سب واقفیت رکھتے ہیں۔ اس حصے کے تحت عملے نے فوری طور پر مقامی گورنمنٹ ہاسپٹل کو منتقل کرتے ہوئے طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ اس میں ایک کی حالت تشویشناک ہونے کا طبی عملے کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ آج صبح ناشتہ کرنے والے طلبہ معمول کے مطابق اسکول روانہ ہوئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد طلبہ دست خیں آنے کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل کو منتقل کیا۔ صبح کے اولین ساعتوں میں طلبہ کو دیے گئے اپمے میں کیڑے موجود ہونے کے تعلق سے وارڈن کو بتائے جانے کے فوری بعد اس اپمے کو پھینکے جانے کا طلبہ کی جانب سے بتایا گیا۔ اس کے فوری بعد موز کے علاوہ بسکٹ کھا کر اسکول کو روانہ ہونے کے کچھ دیر بعد ہی پیٹ درد اور خیں ہوئی۔ اس تناظر میں تلنگانہ جاگرتی صدر سابقہ MP کے کویتا نے سوشل میڈیا کے تحت گدوال فوڈ پوائزن واقعے پر رد عمل ظاہر ہوا اور ریاست میں مسلسل گروکلا اور عوامی ہاسپٹلوں میں فوڈ پوائزن واقعات تشویش کا باعث ہے، تو دوسری طرف طلبہ کی خودکشی پر افسوس ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی حکومت اس واقعات پر خصوصی توجہ نہ دینے پر برہمی جتائی۔ ضلع گدوال کے مراکز پر واقع SC ویلفیئر ہاسپٹل میں آلودہ غذا کھانے سے 12 طلبہ کو بیمار ہونے کا واقعہ ایک بار پھر کانگریس حکومت کی نااہلی اور غریب بچوں کے تئیں ہونے والی لاپرواہی کو بے نقاب کرنے کا اظہار کیا۔ گاندھی خاندان اس ملک کے لیے کئی قربانیاں دینے کا CM ریونت ریڈی نے کیا اظہار۔ CM ریونت ریڈی نے کہا کہ گاندھی خاندان اس ملک کے لیے کئی قربانیاں دینے کا اظہار کیا اور اس دن ملک کی آزادی کے جدوجہد کے لیے ہزاروں کروڑ روپے خرچ کیے ہیں اور ماباقی جائیداد کو بھی اندرا گاندھی نے ملک کے لیے وقف کرنے کا اظہار کیا اور آخرکار ملک کے لیے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اور ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے 10 سال جیل میں زندگی گزارنے کا اظہار کیا اور بابا قوم مہاتما گاندھی نے 30 سال تک آزادی کے لیے جدوجہد کیا ہے، لیکن آزادی آنے کے بعد BJP سے تعلق رکھنے والے وارثوں نے مہاتما گاندھی کا بے دردی سے قتل کیا۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی خاندان نے اپنے ذاتی رقومات سے نیشنل ہیرالڈ اخبار کو شروع کرنے کا اظہار کیا ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش میں سابقہ CM مرری چنا ریڈی جیسے قائد ملک میں کوئی اور نہ ہونے کا TPCC چیف MLC مہیش کمار گوڈ نے کیا اظہار۔ آج مرری چنا ریڈی کی برسی کے موقع پر حیدرآباد کے اندرا پارک دھرنا چوک کے پاس مرری چنا ریڈی کی سماعت پر گل عقیدت پیش کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں مرری چنا ریڈی کے خاندان کارکنن ہونے پر فخر کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اپنے بیٹے پر محسوس کیا کرتے اور اس وقت کے وزیر اعظم PV نرسمہا راؤ سے بھی تعارف ہونے کے تعلق سے یاد دہانی کی۔ انہوں نے کہا کہ مرری چنا ریڈی جیسے قائد ملک میں نہیں ہے اور نہ ہی مستقبل میں آنے کا اظہار کیا۔ آرمور MLA P راکیش ریڈی کی موجودگی میں مختلف کانگریس قائدین نے BJP میں کی شمولیت حاصل۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی کی قیادت میں BJP مرکزی حکومت کی جانب سے روبے عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات سے متاثر ہو کر مدن پلی دیہات کے کانگریس پریزیڈنٹ
BC जिला युवा जन संगम नायब सदर मुनूरू कापू, D सत्यम, D मोनिका, V बसविया, D सुरेश, सोसाइटी डायरेक्टर D जगनी के अलावा भोजना और देहात में मुख्तलिफ कायदीन व नौजवानों ने आरमूर MLA P राकेश रेड्डी के हाथों BJP पार्टी में शमूलियत हासिल की। दिल्ली में JP नड्डा को MPD अरविंद ने सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। भारतीय जनता पार्टी कौमी सदर मरकजी वजीर सेहत केमिकल फर्टिलाइजर JP नड्डा को निजामाबाद पार्लियामेंट मेंबर MPD अरविंद ने सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर दिल्ली में वाक़ नड्डा के ऑफिस में मेंबरान पार्लियामेंट के मेंबर DK अरुणा, रघुनंदा राव और G नगेश के हमरा जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। सबके ताउन से जिला कोर्ट में डिजिटेशन कामयाब होने का जिला जज भरत लक्ष्मी ने किया इजहार। रियासत तेलंगाना हाई कोर्ट जज जस्टिस माधव देवी के जरिए बरोज़े हफ्ते को जिला इमारतुल अदलिया के अहाते में शुरू किए जाने वाले कोर्ट रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन प्रोग्राम की कामयाबी सबकी इज्तिमाई कोशिशों की वजह से कामयाब होने का जिला जज GVN भरत लक्ष्मी ने इजहार किया, जो कि सुबह के वक्त कोर्ट की ड्यूटी पर हाजिर होने के लिए 10 बजे से जाने के दौरान जिला कोर्ट के मेन गेट के रूबरू वो क़याम किया और कोर्ट अमले को मुखातिब करते हुए कुछ वक्त तक खिताब के दौरान इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए कोर्ट अमले की जानिब से 1 हफ्ते तक की गई कोशिशों के वक्त कामयाब होने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ एडिशनल जज हरीश T श्रीनिवास, जूनियर सिविल जज के अलावा दीगर मौजूद थे। बालकोंडा मंडल लेवल इंग्लिश ओलंपियाड टेस्ट व एजुकेशन टॉक कंपटीशन को बालकोंडा मंडल एजुकेशन ऑफिसर ZPHS स्कूल सदर मुदर्रिस B राजेश्वर के ज़ेर एहतमाम इनकाद अमल में लाया गया। बालकोंडा मंडल में वाक़ मुख्तलिफ स्कूलों जैसे ZPHS बालकोंडा, ZPH वन्नल B, ZPHS किसान नगर, ZPHS चिट्टापू, TG मॉडल स्कूल, KGBY स्कूल के दरमियान मुकाबला जात का इनकाद अमल में लाया गया। इसमें बालकोंडा मंडल इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स एसोसिएशन मेंबरान ओडाला श्रीनिवास, D रामलू, कविता रानी, संध्या रानी, चंद्रशेखर, राम रेड्डी, मधु, कावेरी, सुंदर रेड्डी मौजूद है। इस मौके पर इनकाद अमल में लाए गए इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले फातिहीन को ज़िला में मुनक़िदा मुकाबला जात के लिए भेजा जाने का मेंबर ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि मंडल लेवल के फातिन तकरीरी मुकाबला जात में ZPHS बालकोंडा सीनियर सेक्शन में रिमसा सुबूर और जूनियर सेक्शन रुबीना और तहरीरी टेस्ट में सीनियर सेक्शन T अश्विता और जूनियर सेक्शन B वायनतिया, तकरीरी मुकाबला जात में KGBY मॉडल स्कूल सेगमेंट में सीनियर सेक्शन में मन शिविका और मॉडल स्कूल के रश्मिका, मॉडल स्कूल जूनियर सेक्शन में वो दीगर को ख़वातीन के तौर पर ऐलान किया गया और ये तमाम फ़ातिहीन को ज़िला में मुनक़िद मुकाबला जात में हिस्सा लेने के लिए अहलियत हासिल करने का ZPHS बालकोंडा सदर मुदर्रिस मॉडल एजुकेशन ऑफिसर B राजेश्वर ने इजहार किया। शहर निज़ामाबाद के नागरा में डंपिंग यार्ड का अर्बन MLA धनपाल ने किया दौरा। निज़ामाबाद अर्बन असम्बली के हुदूद में वाक़ नागरा डंपिंग यार्ड का अर्बन MLA धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने दौरा करते हुए इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादे के मुताबिक इस डंपिंग यार्ड मसले को मुकम्मल तौर पर हल के लिए बायो माइनिंग की सफाई का तेज़ रफ्तार के साथ जारी है। वो डंपिंग यार्ड में जमा होने वाले कचरे से माहौल के मसाइल आ सकते हैं, इसलिए इस कचरे को हटाने के लिए बायो माइनिंग तरीक़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से ख़राब कचरे को अलहदा करके दोबारा ज़मीन के काबिल इस्तेमाल बनाने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गांधी खानदान ने इस मुल्क के लिए कई कुर्बानियां दी हैं। मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरुल्लाह नेहरू ने 10 साल तक जेल की सोबतें बर्दाश्त की। CM रेवंत रेड्डी का इजहार। मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में DCC का कलेदी किरदार। CM रेवंत रेड्डी का दौरा होने के मद्देनजर DCC सुदूर चौकन्ना रहे। PCC एग्जीक्यूटिव इजलास से TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड का इजहार। जिला गदवाल के मराकिज पर वाक़े SC हॉस्टल में सीमित ग़िज़ा से 15 तलबा हुए मुतासिर। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने सोशल मीडिया के तहत हुकूमत पर बरहमी जताई। शहर निज़ामाबाद के डंपिंग यार्ड का अर्बन MLA धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने किया दौरा।
आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी की मौजूदगी में मुख्तलिफ कांग्रेस कायदीन ने बीजेपी में की शमूलियत हासिल। पार्टी का खंडवा पहनाते हुए एमएलए ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।